على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ایک نکاح ہے نماز جمعہ کے بعد. گزشتہ بیان میں بھی کچھ شادی کے حوالے سے بات چیت کی تھی، تو آج بھی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو رات کو خیال آیا کہ میں اپنی شادی کے بھی 2 واقعات جو ہے نا وہ بیان کر دوں یا رہنے دوں؟ کر دوں. یہ رات ساڑھے ہاؤس والے بھی بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو جائے تو چلے کر دیتے ہیں. شادی کے موقع پہ نا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور سے ایک ہی ہوتی ہے، تو اس کا نفسیاتی فائدہ دکاندار بھی بڑا اٹھاتے ہیں. میں خود ایک دکاندار ہوں. تو کیا ہوا، شادی کے موقع پہ ہوا جی اب میں نے شیروانی، دلہن کی شیروانی بھی تو کوئی ہونی چاہیے. اب شیروانی سلوانے کے لیے پھر انارکلی گئے، کیونکہ سارے جاننے والے ہیں، ابو کے دوست اور سب وہی میرے دادا جب بالا سے آئے تھے تو انارکلی میں دکان لی تھی جو آج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو آج اس کا نام گفٹ سینٹر ہے، پہلے یعقوب اینڈ کمپنی تھا ایک زمانے میں. اب سارے ادھر جاننے والے یہ راہ ساڑھے ہاؤس والے ہیں اور بھی کافی لوگ. اب جناب اب میں جس دکان پہ جاؤں، ان کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ ساڑی تو میں لے نہیں لیکن تو شیروانی لینی. جس دکان پہ جاؤں وہ دکاندار کیا کرے جناب، ایک ہی دفعہ دلہا بننا ہوتا ہے اور ایسا قیمتی، اور یہ کسی نے کہا یہ تھائی لینڈ کا کپڑا ہے، کسی نے کہا یہ انڈیا سے آیا ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے، اور کسی نے کہا یہ وہاں کا ہے، کوئی دکھائے کوئی دکھائے، اور سب نے بڑی بڑی قیمتیں مانگی. میں دیکھتا رہا. اب وہ جانتے بھی تھے کہ یہ سامنے گفٹ سینٹر سے آیا ہے. والد صاحب ہال روڈ پہ ہوتے تھے، میں خود شالمی دکان پہ، تو کاروباری حیثیت سے بھی جانتے تھے. اب جس کے بعد جب نا وہ اس بات کو دیکھے کہ دلہا آیا کہ مرغا آیا، کہ مرغا بننے کے لیے آ گیا، دلہا تو بنے گا، مرغا بھی بناتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. اب جناب چیزیں تلاش کرتے رہے. تو اب مجھے ریٹ تو اتنے یاد نہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو. کسی نے 700 روپے میٹر بتایا، کسی نے 800 روپے میٹر بتایا شیروانی کا کپڑا. اب سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. ایک دکاندار شالمی دکان کے قریب، انہوں نے مجھے نا دکھایا کہ باہر یہ کپڑا ہو اور اندر جو ہے استر کے لیے یہ والا لگا لے، اور اس کی قیمت انہوں نے کئی گنا کم بتائی. یعنی 700-800 روپے باہر کا تھا تو اندر والا 165 انہوں نے بتایا، 165 ایسا 150 کے قریب. میں نے 2-3 دن تو دیکھا اور اکیلے جا کے دیکھا، ساتھی دوستوں کو ساتھ نہیں لے گیا، دوست ایسے کوئی زیادہ ہے بھی نہیں. پھر ایک دن میں گیا اور اس کو کہا یار استر کا کپڑا دے دو جو تم نے اندر والا دکھایا تھا نا 160-65 والا. اس نے کہا جی باہر والا کپڑا. میں نے کہا بس ابھی یہ دے دو. میں نے وہ لیا اور سیدھا درزی کے پاس، انارکلی میں کیا کہتے ہیں دکان کے پیچھے گلی میں درزی تھا، ٹیلر کو جا کے میں نے کہا جی میرا نام تو یہ شیروانی کا کپڑا ہے، استر کا نہیں ہے. وہاں سے اس نے استر کا دکھایا تو میں نے کہا دو. اس کو کہا میں نے اس کی شیروانی بنا دو. اچھا اس کو تو نہیں پتا نا میں استر سن کے لایا ہوں. اس نے کہا حافظ صاحب مجھ سے ہی لے لینا تھا. میں نے کہا مرغا پھر آ گیا. اس کے بعد زندگی بھر ہمیشہ کپڑے سلنے جاتے تھے، لیکن اس نے دیکھا نا کہ یار یہ کبھی کبھی کی چیز ہوتی ہے، روز کپڑے تو نہیں بندہ سلواتا نا شادی کے، کہ مجھ سے لے لیتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ اگر یہ دیتے تو کتنے کا دیتے؟ اس نے کہا یار آپ تو مہنگے ہی لائے ہوگے، کسی نے 800 روپے میٹر دے دیا ہوگا آپ کو. تو میرے پاس تو اس سے بھی اچھا تھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار آپ بسم اللہ کرو، اسی کو سیدھا، تو جو ہونا تھا اب تو ہو گیا، اب میں اور کیا کروں. میں ادھر ذرا معصوم بن گیا، خاموش ہو گیا. میں کہا یار اب تو جو ہونا تھا میرے ساتھ ہو گیا، بنا دو. اس نے سوٹ بنا کے دکان پہ، شیروانی سی کے دکان پہ بھجوا دی. گھر آ گئی، شادی کا موقع آیا، پہن بھی لی. کسی کو پریشانی نہیں ہوئی کہ 165 والا میٹر ہے یا 800 یا 1000 روپے میٹر والا کپڑا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا. چند دن پہلے ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی اور وہ شیروانی کا مسئلہ آیا. یہ جناب دوستوں کے ساتھ دلہا جاتا رہا. مجھے اس نے بتایا، میں ڈیرہ غازی خان گیا ہوا تھا، ادھر جو فلڈ ریلیف کے مکانات بن رہے ہیں ان کو سروے کے لیے، تو واپسی پہ
ایک نوجوان جو گاڑی میں ساتھ بار بار فون بار بار آپ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے 15 دن ہو گئے ہیں شیروانی کا کپڑا سلیکٹ نہیں ہو رہا. میں نے کہا بھائی کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 5-6 لوگ جاتے ہوں گے. 5-6 دوست کا یہی ہوتا ہے. 6 دوست خریداری کے لیے جاتے ہیں اور ٹائم ضائع کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کا دونوں کو اکیلا چلا جائے ایک ہی دفعہ میں کام ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا شیروانی سے متعلق. اور دوسرا والد صاحب موجود ہیں. یہ شیروانی والا واقعہ تو شاید ابو کو میں نے اس کو بتایا ہو نہ بتایا اس کو, تو میں نے شاید کسی کو نہیں بتایا ہوگا, تو میں نے کیا بتانا. تو یہ بہرحال دوسرا واقعہ تو خیر اس کو تو ابو ہی مجھ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں, لیکن جتنا میں جانتا ہوں کیونکہ ہوا تو میرے ساتھ تھا. کیا ہوا, رمضان سے پہلے والد صاحب نے, امی نے اور جناب علی بہنوں نے سب نے جو ہے نا ایک میری لڑکی تلاش کر لی. قریبی رشتے دار ہیں اور وہاں بات کر لی. ادھر بھی سارے گھر والے تیار, ادھر بھی سارے گھر والے تیار, اور ایک چیز طے ہو گئی, مائنڈ بن گیا. اور اب جیسے گھروں میں ہوتا نا, لڑکے کو لڑکی کا نام لے کے اور لڑکی کو لڑکے کا نام لے کے ذرا چھیڑنا مزہ کرنا, تو یہ چیزیں شروع چلتا رہا. عید کے موقع میں ہم کراچی گئے. ان لڑکی والوں نے یہ کہا, ان کے بڑوں نے میری امی کو, میرے ابو کو, آپ اپنے گھر کے بڑوں کو لے آئے اور بس بات مکمل, ہم سب تیار ہیں. تو ٹھیک ہے کراچی جائیں گے. کراچی میں دادا بھی تھے اور دادی بھی تھی, اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. تو دادا تھے, اور دادی جو تھی وہ صرف دادی نہیں تھی, ڈاڈی بھی تھی. اب ان سے بات کی. اب بڑوں کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے. تو دادی نے تو جناب کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میری 4 بیٹیاں ہیں اور ان سب کی بیٹیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ کسی ایک کی شادی ہو سکے. تو بس میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنی نواسی لے کر آؤں گی. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جس سے آپ نے بات کی ہے وہ اچھا یا برا, اس کی بات نہیں ہے. میری اپنی ایک خواہش ہے, میرا پوتا ہے, میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے, تمہاری تھوڑی ماننی ہے. میں نے اپنی نواسی لے کر آنی. اب گھر میں اس کے اوپر تھوڑی بہت انمن سی ہوئی. میں دادی کو کہہ دیا, میں نے کہا جی چیز طے ہو چکی ہے, سب تیار ہیں, تو آپ کہیں صرف مسئلہ ہے, دادا بھی تیار ہے. کہنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. خیر مجھے تھوڑی بہت اس پہ جیسا کہ نوجوانی میں ہوتا ہے, خیر میں ابھی بھی نوجوان ہوں الحمدللہ, تو اس وقت جذبات کے مطابق ایک ذہن بن گیا تھا نا, تو وہ ٹوٹنے لگا. خیر میری والدہ آئیں, میں کچھ دادی سے نا تھوڑی سی بات کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا, کراچی میں دادا کے گھر 181 بہادر آباد. تھوڑی دیر بعد امی آئیں. اب والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے, 2003 میں ہوا تھا 27 جولائی کو. تو کہنے لگی کہ بیٹا بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے, تو دادی جو کہہ رہی ہے مان لو, اس میں کیا اعتراض ہے. تو پھر میری والدہ نے مجھے دادی کی آپشن آ کے دی, آفر آ کے. امی نے فرمایا کہ بھی دادی یہ کہہ رہی ہیں کہ دادی کی 4 بیٹیاں ہیں, جن کی بچیاں تو زیادہ تھیں. تو میری جو 4 پھوپھیاں ہیں ان کی چاروں کی بچیاں تمہاری عمروں کے قریب, تو اس حساب سے ہیں کہ کسی سے شادی ہو سکے. تو انہوں نے تمہیں یہ آفر دی ہے کہ ابراہیم سے پوچھ لو کہ وہ کسی 4 میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر سکتا ہے. میرا یہ مسئلہ نہیں کہ یہی ہو, بس میں نے اپنی نواسی اپنے گھر لے کر آنی ہے. یہ میرا ایک مان ہے, میری دل کی بات ہے, یہ ابراہیم کو یہ پوری کرے. اب میرے سامنے جناب 4 پھوپھا آ گئے. 4 میں سے کسی کو نہیں میں نے دیکھا مطلب لڑکیوں کو. تو پھر میں نے کہا اچھا, والدہ نے چوائس دی کہ بھئی اب یہ دیکھ لو. تو میں نے پھر امی کو کہا کہ بھی بات یہ 4 پھوپھا ہیں, تو چاروں ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں, لیکن جن سے ہوئی تھی, جن کی بیٹی سے, ان کے بھی یہ جو ہے نا بہت زیادہ تبلیغ میں جانے والے, دیندار اور بہتر لگتے ہیں, بس آپ یہاں کر لیں, جہاں ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. خیر میں نے اوکے کر دیا. امی نے جا کے دادی کو بتایا, وہاں رشتہ کیا, رات کو گیا, صبح جناب منگنی ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. اور میں نے اپنی بیگم کو الحمدللہ پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ نکاح کے بعد دیکھا تھا.
تو جب میں نے حضرت جی کو واقعہ سنایا نا تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب آپ کے پاس تو موقع تھا، دادی کی طرف سے آفر آئی تھی، آپ ان کو کہہ دیتے کہ آپ اپنی ایک بیٹی کو ایک نواسی کو کیوں لائیں، آپ چاروں کو لے آئیں، کیونکہ چار الگ الگ تھی نا، کوئی بہنیں تو سبھی تھی نہیں، تو آپ چاروں کو لے آئیں، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو بہرحال اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے۔ بڑوں کی بات مان کے زندگی میں سکون بھی ہے، مزے بھی ہے۔ وقتی جذبات آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، لیکن بہرحال جو ارینج میرج ہے نا، ایک ہوتا ہے لو میرج، تو ہم بھی لو میرج کے قائل ہیں، لیکن لو آفٹر میرج، بیفور میرج نہیں۔ زندگی ہونی ہی پرسکون اور محبت والی چاہیے، لیکن یہ میاں بیوی کی محبتیں سب نکاح کے بعد ہونی چاہیے۔ جس معاشرے میں جن لوگوں نے نکاح سے پہلے ہی محبتوں کو پروان چڑھایا ہے، انہوں نے بے حیائی اور بے دینی میں ہی آگے بڑھے ہیں، محبتیں نہیں ہوتی وہ۔ اب جو وقت رہ گیا ہے اس میں چند باتیں انشاءاللہ ہوں گی شریعت کی نظر میں، حدیث کی نظر میں۔ خاوند کیسا ہو اور بیوی کیسی ہو، یہ دو باتیں تھوڑی تھوڑی سی جو وقت رہ گیا اس میں کریں گے، باقی اس ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، گھروں میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ خود میرے جو رشتے کئی جگہ پہ گئے تو انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں کیے کہ دیندار لوگ ہیں، یہاں پر بہت سختیاں ہوں گی، یہاں بڑے جناب تنگیاں ہوں گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج بن رہا ہے کہ عالمہ مت لے کر آنا، دیندار لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ بات 100% غلط ہے۔ طبیعت کی سختی کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ شریعت پر الزام ہے، یہ دین پر الزام ہے، یہ طبیعت سے ہے، شریعت کی سختی نہیں ہے، یہ طبیعت کی سختی ہے۔ ہم طبیعت کی سختی کو شریعت پہ ڈال رہے ہیں، یہ غلطی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر آپ کو دیندار گھرانے میں سختی نظر آئے گی تو بے دین گھرانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے دین سارے ہی گھروں میں خوش ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ 5 انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو دینداروں میں بھی سختی نظر آتی ہے نا، اصل میں وہ دیندار تو ہیں، دین دان نہیں ہیں، وہ دین کی سمجھ نہیں ہے ان کو پوری، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ ظاہری طور پر تو آج ہم ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی، اسی کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، اسی سے مسئلے پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ جو شخص دیندار ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ خود بخود محبت کرنے والا ہوگا اپنے گھر والوں سے۔ تو شریعت میں سختی نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی غلطی ہیں جس کو ہم شریعت میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا جی، بیوی کیسی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ سیدھا جنت میں جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی ہو، یہ جنت میں جائے گی۔ دوسری حدیث فرمایا، جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، یعنی پاک دامن ہو، خاوند کی فرما برداری کرے، یہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ عورتوں کے لیے تو جنت میں داخل ہونا نہایت آسان۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جو بیوی اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، پانیوں میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آسمانوں میں فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کس عورت کے لیے؟ جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، جب تک کہ خاوند اس سے خوش ہے یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں جس کو 4 چیزیں مل گئیں، اس کو بڑی نعمتیں مل گئیں، اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں۔ 4 نعمتیں دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں بتائیں۔ کون سی 4؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، مشقت اٹھانے والا بدن
اور نیک بیوی. یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئیں اس کو دنیا کی بڑی نعمتیں مل گئیں. اور اس میں 5ویں نعمت کو اگر شامل کریں تو علماء نے لکھا وطن کی روزی. جن کو یہ 5 نعمتیں مل گئیں وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ دنیا ایک متاع، ایک دولت، ایک ایسٹ ہے، اور اس کی سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے نیک بیوی. اسی طریقے سے ہم سارے مردوں کو یہ بات یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو، بیوی کو دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یاد ہے کہ نہیں؟ ساروں کو یاد ہے ماشاءاللہ. یہ والی باتیں تو ہمارے مزاج کی ہے نا، مزہ آ رہا تھا سننے میں. اب ذرا کیسٹ کی سائڈ چینج کرتے ہیں. بہت ساری عورتیں کبھی مجھ سے پوچھتی ہیں، کبھی میری بیگم سے پوچھتی ہیں کہ جی ہر خاوند کو یہ والی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. کیا خاوند کے لیے بھی شریعت نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ خاوند نے کبھی وہ والی بات تو ہمیں بتائی نہیں. ہمیشہ وہ یہ کہتا ہے تم اگر میری فرما برداری نہیں کرو گے تم جہنم میں جلو گی. ڈائریکٹ منہ پہ بولتا ہے خاوند بیوی کو آج کا، تم نے میری بات نہیں مانی نا، تم نے سیدھا جہنم میں جانا ہے. تو یہاں خاوند صاحب کو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ اس خاوند نے نہیں کرنا ہے، وہ شریعت کے مطابق ہونا ہے. خاوند کی فرما برداری کس درجے تک اس کو سمجھنا ہے. اگر بیوی کو خاوند کی فرما برداری کا حکم دیا تو کس نے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے دیا. ایسے ہی وہی کوٹ کرتا ہے قرآن اور حدیث کی بات، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ خاوند اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خاوند کو یہ نہیں کہا کہ تم میری بھی نافرمانی میں اپنی فرما برداری کرواؤ. جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بیوی کو یہ کہا خاوند کی فرما برداری کرو، وہاں یہ بھی بات ہے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے. خاوند کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنے دیا شریعت نے. اور واضح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اس کا مفہوم اس طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اور خاوند اس میں راضی ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، بعد میں خاوند کا نمبر ہے. خاوند سمجھتا ہے جی میں دونوں سے آگے نکل رہا ہوں، عملاً تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کوئی بھی عورت جس کو خاوند کی فرما برداری کا حکم ہے اس کو یہ بھی حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. خاوند کی اس حد تک فرما برداری کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے یہ جائز نہیں. خاوند بھی کہے تب بھی جائز نہیں. وہ کہے تم میں تمہیں کہہ رہا ہوں پردہ نہ کرو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا. خاوند کو اللہ نے شریعت بدلنے کا اختیار نہیں دے دیا، بالکل نہیں دیا کہ وہ جو چاہے کروا لے. خاوند کو اللہ نے خاوند بنایا ہے، قانون دان شریعت کا نہیں بنایا. تو اس میں لمٹس میں رہنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. دوسری بات، خاوند خود کیسا ہو، میں اور آپ خود کیسے ہوں، اس بارے میں نبی علیہ السلام نے باتیں بتائی ہیں. یہ والی باتیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر طریقے سے رہو. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، برائی کے معاملے کی بات نہیں کی. پھر فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے. یہ بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا ہے. اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ایک آدمی کو ہم یہ کہیں بڑا اچھا، بھئی یہ اپنے سرکل میں بڑا اچھا ہے، فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں اچھا ہے، لوگوں میں اچھا ہے، معاشرے میں اچھا. نہ
شریعت اس کو اس وقت تک اچھا نہیں کہہ سکتی جب تک یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو. دنیا جتنی مرضی تعریفیں کرے اس کی بات نہیں ہوگی. شریعت میں تو دیکھا جائے گا بیوی بچے کیا کہتے ہیں, بیوی کیا کہتی ہے. اور حدیث سنیے کیا فرمایا, آسانیاں پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو. یہ خاوند کے لیے بھی تو حکم ہے نا, آسانیاں پیدا کرو, تنگیاں پیدا نہ کرو. اپنے گھر کے اندر سکون کا ماحول بناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو. اور ایک حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی کہ تم سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو سنو میں سب سے بہتر ہوں. میری زندگی کے حالات, میری سیرت, میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات, اس کو دیکھ لو, پڑھ لو, تم بھی بہتر ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے, محبت کا معاملہ کرے. تو گھر والوں کے ساتھ نرمی, گرمی نہیں, نرمی کا معاملہ کرے. اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تفصیلات بتائیں اور پھر بتایا کہ ان میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے. تو 4 جگہ خرچ کرنے کے بارے میں بتایا اور ان میں سے ایک کو بتایا یہ سب سے بہتر تمہارا خرچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, مسجد مدرسہ بنا رہے ہو, فلاحی کام کر رہے ہو, 1 دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. 1 دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہو, اور 1 دینار وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو, اور 1 دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. 4 بتائے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرنا, صدقہ کرنا اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا. یہ پوری تفصیل کے بعد نبی علیہ السلام نے کھلا فرما دیا ان میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں. اب کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنے وسائل کو, اپنے پیسے کو, اپنی چیزوں کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں, بیوی کے سامنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور اس طریقے سے کرتے ہیں. شریعت نے تو کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, جتنی تمہارے اندر استعداد ہے اپنی استعداد میں رہتے ہوئے گھر والوں پہ خرچ کرو. آدمی کے برا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ برا ہے, ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. مسلمان خاوند, شریعت کو محبت کرنے والا بندہ, یہ کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا. گھر میں داخل کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بحیثیت خاوند بھی وہی آئیڈیل ہیں ہمارے ہر اعتبار سے. فرمایا نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. گویا کہ تم آؤ نا, دیکھو میں کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں. تو چند باتیں ابھی مختصر سے وقت میں, اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے, کچھ واقعات انشاءاللہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے, گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام میں پہل فرماتے, بیوی بچوں کو سلام میں پہل کرتے. ہمارے یہاں تو ایک جگہ میں نے بیان کیا تو خان صاحب بعد میں آ گئے کہ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بعد میں مجھے بہت سے لوگوں کو جواب دینے پڑتے ہیں کسی بھی بات پہ. وہ جناب یہ کیا مردانگی ہے, بیوی کو ہم سلام کرے, وہ کرے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو پھر مرد کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہے. آپ جو پہل کر رہے ہیں تو ساری مردانگی یہی ہے کہ مرد اب خاوند پہل کرے, کہ نہیں وہ چھوٹی ہے وہ مجھے کرے. یہ پھر مردانگی نہیں ہے, یہ تو پھر فرعونیت ہے یا تکبر ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہے, اچھی چیز تو نہیں ہے. اچھا, اب اس سلام کے فائدے کیا ہے؟ قرآن کے اندر بھی برکت کا وعدہ اور حدیث کے اندر آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے بیٹے جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو، یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اب ہر شخص پریشان ہے کاروباری مسائل میں اور رزق کے معاملات میں، تو حصول برکت کا ایک طریقہ جس پہ خرچہ بھی کوئی نہیں آتا، جا کے گھر والوں کو سلام میں پہل کریں۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، جو شخص گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ باہر کی ٹینشنیں، ذمہ داریاں سب ختم، دکان کا شٹر ڈاؤن کیا، اندر کی چیزیں اندر، آفس کو بند کیا، باہر آ گئے، وہ ختم، اب گھر میں آنا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ آنا، اس سے بھی برکتیں آئیں گی۔ تو خاوند گھر میں داخل ہو پہلے سلام کرے اور مسکراتے ہوئے سلام کرے، اس پہ بھی کوئی خرچ نہیں ہونا۔ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، گھر آنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، اس میں حکمت ہے، منہ کو صاف کرنا۔ اب خاوند یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی میرے لیے تیار ہو، بناؤ سنگھار کرے، اس کے پاس سے خوشبو ہو، آ رہی ہو، میرے منہ سے سگریٹ کی آ رہی ہے، پان کی آ رہی ہے، بدبو بیڑی کی آ رہی ہے، میں مسواک ہی نہیں کرتا، میں ٹوتھ برش ہی نہیں کرتا، وہ سب میرے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس نے بیوی کے قریب ہونا ہے تو اپنے منہ میں اگر کوئی بدبو ہو اس کو صاف کر لے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ بوسہ بھی کبھی کبھی دے دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں، گھر میں آ رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے بعض مرتبہ تو روزے کی حالت میں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ نوجوان یہ کام نہ کریں جن کو خطرہ ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے، آگے کوئی مسئلہ آ جائے، لیکن بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، پہلا کام سلام کرنا، مسکراتے ہوئے داخل ہونا، منہ صاف کرنا، یعنی اپنے لباس وغیرہ کو بھی بہتر کرنا، جو بھی مطلب آسانی کے ساتھ، اور اگلا کام بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا۔ ایک صحابی ہے، شادی کے بعد پوچھا شادی ہو گئی، کس سے کی؟ گواری سے، بیوہ سے۔ اوہو، تم نا کسی کواری سے کرتے تو وہ تمہارے ساتھ ہنسی، تم اس کے ساتھ ہنستے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، اچھے انداز سے کوئی نہ کوئی کھیل، کوئی نہ کوئی بات، آپس میں رہتے ہوئے کمرے کے اندر، یہ خاوندوں کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان آدمی جو بھی کھیل کود کے لہو لعب کے کام کرتا ہے نا، ان سے بچنا چاہیے، لیکن 3 باتوں میں فرمایا کہ تیر اندازی میں، گھڑ سواری میں، اور بیوی کے ساتھ کھیل کود میں، بیوی کے ساتھ دل لگی میں، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ جو گھر میں سنجیدگی کا ماحول بنا لیتے ہیں نا، اور سختی کا ماحول، انہیں نبی کی سنت کا پتہ نہیں ہوتا۔ نبی کی سنت میں سختی نہیں ہے۔ اور بیوی کو پیار سے پکارنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو محبت سے پکارتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے رکھا ہوا تھا حمیرہ۔ حمیرہ احمر سے ہے، آج کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو پنکی، یہ ٹوکن آف لو ہے کہ خاوند نے بیوی کو اتنے پیارے نام سے پکارا کہ محبتیں بڑھ گئیں، جوان ہو گئیں۔ میں نے اپنے فون پہ بیگم کا لگا ہوم منسٹری، تو ایک دن کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کزن آئے ہوئے تھے، تو دیکھا انہوں نے ہوم منسٹری، یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے تو لکھا ہوا ہے ٹینشن، کہ بیوی کی کال آ رہی ہے تو ٹینشن آ رہی ہے۔ اب جیسا گمان آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی ملنا ہے، تو اچھا نام رکھنا۔ یہ تو میں نے موبائل پہ لکھا ہوا نا، جہاں کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، کمرے میں ہو سکتا ہے کہ اور نام ہے میں نہ بتاؤں، تو محبت والا نام، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو بیوی کو پیار سے پکارنا۔ پھر 1 منٹ اور لے لیجئے، کوئی بات نہیں، بھاری پڑا ہوگا مردوں کو، لیکن کوئی بات نہیں، ایک بات اور سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین بتاتی ہیں کہ گھر آ کے گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے، اپنے جوتے خود سی لیتے، جو ہے نا اس کو صحیح کر لیتے، اگر اس کے اندر کوئی ٹاک مرمت کا کام ہوتا، کبھی اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے، اپنے ناخن کاٹنا اور اپنی بہت سی ضروریات آپ خود کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اہل خانہ کے ساتھ کاموں میں لگے رہتے، ہاں جب نماز کا وقت ہو جاتا پھر سب کچھ بھول بھال کے سیدھا مسجد کی طرف چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام گھر میں
ایک سردار کی حیثیت سے نہیں، ایک سرتاج کی حیثیت سے، خاوند کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔